بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے تمام سننے والوں کو عید کا دوسرا اور تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے ساتھ ہی ہم معذرت خواہ ہیں کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے روز ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکے۔ ہمارے تمام نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ غیر ملکی زبانوں کے ماہر معمر ٹورسٹ گائیڈ کا کورونا سے انتقال۔ 4 غیر ملکی زبانوں کے ماہر معمر ترین سعودی ٹورسٹ گائیڈ کورونا سے متاثر ہو کر 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق چاچا سعید بن جمان کو سعودی عرب میں معمر ترین ٹورسٹ گائیڈ بننے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی، فرانسیسی اور اطالوی سمیت 4 زبانیں روانی سے بولتے تھے۔ سیاحوں میں ابو سندھ کے نام سے معروف تھے۔ چاچا سعید بن جمان نے نجران کے علاقے میں ٹورسٹ گائیڈ کے طور پر کام کیا۔ یہاں آنے والے مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کو یہاں کی تاریخ اور ورثے سے آگاہ کیا کرتے تھے۔ حال ہی میں جب وہ پھیپھڑوں کی سوزش میں مبتلا ہوئے تو ان سے العربیہ نیٹ کی ٹیم نے گھر جا کر انٹرویو کیا تھا۔ انٹرویو میں انہوں نے اس موقع پر سیاحوں کے ساتھ اپنی گزری بسری یادوں کا تذکرہ مزے لے کر کیا تھا۔ ان کی آرزو تھی کہ صحت یاب ہو کر ایک بار پھر گائیڈ کے طور پر کام کریں اور تاریخی مقامات کی لوگوں کو سیر کرائیں۔ ابو سندھ نجران کے علاقے میں سیاحتی سرگرمیوں کے حوالے سے بڑے اہم مانے جاتے تھے۔ انہیں یہاں کی تاریخی مقامات کی چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم تھیں۔ بچوں میں سے کسی نے بھی ابو سندھ کے پیشے کو اختیار نہیں کیا۔ ریاض کے 2 گوداموں میں خوفناک آتش زدگی۔ ریاض کے علاقے المسانہ کے 2 گوداموں میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم جائے وقوع پر کولنگ کا عمل جاری ہے۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے شہری دفاع کے حوالے سے کہا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، متعلقہ ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ شہری دفاع کا کہنا تھا کہ متاثرہ گودام میں پلاسٹک کا سامان جبکہ دوسرا ٹائروں کا تھا، جس کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی اور اس پر قابو پانے میں کافی دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ٹائروں کی وجہ سے سیاہ دھوئیں کے بادل میلوں دور سے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ اطراف کا علاقہ بھی دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ شہری دفاع کا کہنا تھا کہ آتش زدگی کی اطلاع ملتے ہی امدادی یونٹس جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ فوری طور پر کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے متاثرہ گودام اور ان کے اطراف دوسرے گوداموں کو بچانے کے لیے مخصوص سپرے کر دیا تاکہ آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ آگ بجھانے کی کارروائی میں فائر فائٹرز نے ہیوی مشینری بھی استعمال کی، جبکہ شہری دفاع کے اضافی واٹر ٹینکرز کو بھی استعمال میں لایا گیا۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ متاثرہ مقامات کی کولنگ کا عمل جاری ہے، جس کے بعد آگ لگنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے گوداموں کو متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا جائے گا، جو اپنی کارروائی مکمل کریں گے۔ چمکتی بجلی کا منظر کیمرے میں قید کرنا چیلنج سے کم نہیں۔ سعودی عرب کے شہر بہا میں سعودی فوٹوگرافر نے آپٹیکل لینس کی مدد سے آسمان پر کڑکنے والی بجلی کے خوبصورت مناظر کیمرے میں قید کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فوٹوگرافر علی السلمان الغامدی نے کہا ہے کہ چمکتی بجلی کو کیمرے میں قید کرنے کے لیے ایک طرف پیشہ ورانہ ہنر درکار ہوتا ہے تو دوسری جانب اس کے لیے اسپیشل لینس ضروری ہوتے ہیں۔ سعودی فوٹوگرافر نے بتایا ہے کہ چمکتی ہوئی بجلی کی تصویر دیگر مناظر کی تصویر کے مقابلے میں بڑا چیلنجنگ کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بجلی اچانک کڑکتی ہے، کب کہاں کڑکے گی اسے کیمرے میں قید کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پر بجلی کیمرے کے دائرے سے باہر ہوتی ہے۔ فوٹوگرافر کو کڑکتی ہوئی بجلی کیمرے میں قید کرنے کے لیے مشکل پیش آتی ہے۔ علی السلمان الغامدی فوٹوگرافروں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جتنا زیادہ صبر کریں گے اتنا ہی کامیابی کا امکان ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بجلی کڑکنے کا امکان ہو وہاں کیمرے کو فکس کر دیا جائے، اس کے بعد تخمینے کے زاویے سے بجلی کڑکنے کے منظر کا انتظار کیا جائے۔ ایسا کریں گے تب ہی بجلی کڑکنے کے منظر کو کیمرے میں قید کر سکیں گے۔ الغامدی کا کہنا تھا کہ بجلی کے کڑکنے کی منظر کشی نظر اور سمجھ چاہتی ہے، اس کے لیے کیمرے کو پہلے سے تیار کرنا پڑتا ہے۔ بہتر ہوگا اس کے لیے SLR کیمرہ استعمال کیا جائے۔ آس پاس کی عمارتوں کے اطراف روشنی کا خیال رکھا جائے تاکہ بجلی کی کڑک کی روشنی اور آس پاس کی عمارتوں کی روشنی ایک دوسرے میں گڈمڈ نہ ہو جائیں۔
کیمرہ سٹینڈ پر فکس کر دیا جائے تاکہ اس میں ارتعاش کم سے کم ہو۔ سعودی فوٹوگرافر کا کہنا تھا کہ ان دنوں باہا ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش، زبردست دھند اور کثیف بادلوں کے ماحول سے فائدہ اٹھا کر بجلی چمکنے کا منظر کیمرے میں قید کرنے کی دلی خواہش پوری کی ہے۔ حجاج مینا سے رخصت، الوداعی طواف کیا۔ مناسک حج آخری مراحل میں ہے۔ حجاج نے تمام احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کے ساتھ اتوار 2 اگست 12 ذی الحج کو تینوں جمرات کی رمی کی ہے۔ العربیہ کے مطابق حجاج کے قافلے رمی کے بعد مینا سے رخصت ہو کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، جہاں الوداعی طواف کر رہے ہیں۔ حجاج الوداعی طواف کر کے مکہ مکرمہ میں اپنی رہائشوں پر واپس جائیں گے اور وہاں سے اپنے شہروں کا رخ کریں گے۔ گھر واپسی پر پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ہاؤس آئسولیشن میں رہیں گے۔ اس سال حجاج کی تعداد بے حد کم ہے۔ محدود حج کا فیصلہ حج کرنے اور کرانے والوں کو نئے کرونا وائرس سے بچانے کے لیے کیا گیا۔ طے کیا گیا اس سال تمام حاجی 12 ذی الحج کو ہی مینا سے رخصت ہو جائیں گے۔ گزشتہ سالوں کے دوران 70% حاجی 12 ذی الحج کو مینا سے رخصت ہو جاتے تھے، جبکہ 30% 13 ذی الحج کو تینوں جمرات کی رمی کر کے مینا سے رخصت ہوتے تھے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق مینا سے مکہ مکرمہ واپسی گروپوں کی شکل میں ہوئی ہے۔ ہر 5 بسوں پر سیکیورٹی فورس کے ایک گاڑی ہمراہ تھی۔ مسجد الحرام کی سیکیورٹی اسپیشل فورسز کے کمانڈر میجر جنرل یحییٰ بن عبد الرحمن العقل نے کہا ہے کہ اس سال کے حج منصوبے کو کامیاب بنانے کے منظور شدہ پروگرام پر عمل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حجاج کی مکہ مکرمہ آمد اور الوداعی طواف تک احتیاطی اقدامات برقرار رہیں گے۔ سعودی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حجاج متعین دروازوں کے ذریعے مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے مخصوص نشان والے راستوں سے گزرتے ہوئے الوداعی طواف کر رہے ہیں۔ حج 2020 کے حوالے سے حجاج کا کہنا تھا کہ حکام کی جانب سے انتہائی معیاری انتظامات کیے گئے ہیں، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے اس سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آنے والوں سے خصوصی ملاقات کی، جس میں ان سے انتظامات کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ مجموعی طور پر حجاج کا کہنا تھا کہ خوشی کے ان لمحات کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہیں جو ہمیں اس فریضے کی انجام دہی کے دوران پیش آئے ہیں۔ انتہائی سکون و اطمینان سے تمام ارکان ادا کیے، حکام کی جانب سے کسی قسم کی کمی کا احساس بھی نہیں ہوا، تمام انتظامات مثالی تھے۔ شام سے تعلق رکھنے والے مازن جمعہ جو کہ کافی عرصے سے سعودی عرب میں امور صحت کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ میں کافی عرصے سے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا تھا، مگر جب بھی میری درخواست رجسٹرڈ نہ ہو پاتی تو میں مایوس ہو جاتا تھا۔ میں اس سے لاعلم تھا کہ قدرت مجھے ایسا شاندار موقع عطا کرنے والی ہے۔ بوسنیا سے تعلق رکھنے والے شکریہ جو کہ ریاض میں مقیم ہیں، انہوں نے کہا، جب میں نے سنا کہ اس سال انتہائی محدود پیمانے پر عازمین حج کا انتخاب ہوگا تو یہ سوچ کر اپنے قوائف درج کرا دیے کہ شاید میرا نام بھی قرعہ میں نکل آئے۔ جب مجھے اطلاع دی گئی کہ اس محدود عازمین میں شامل ہیں جو حج ادا کریں گے تو ابتدا میں مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ بوسنیا سے تعلق رکھنے والے شکریہ جو کہ ریاض میں مقیم ہیں، انہوں نے کہا، جب میں نے سنا کہ اس سال انتہائی محدود پیمانے پر عازمین حج کا انتخاب ہوگا تو یہ سوچ کر اپنے قوائف درج کرا دیے کہ شاید میرا نام بھی قرعہ میں نکل آئے۔ جب مجھے اطلاع دی گئی کہ اس محدود عازمین حج میں آپ شامل ہیں تو ابتدا میں مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ بار بار اس منظوری کو دیکھتا تھا جو وزارت حج کی جانب سے مجھے موصول ہوئی۔ بعد ازاں جب میں احرام پہن کر مکہ پہنچا تو ایسا لگا کہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ افریقہ سے تعلق رکھنے والے بشیر فضل اللہ کا کہنا تھا کہ حج کے مناسک کی ادائیگی کے جملہ انتظامات مثالی تھے، تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے تمام مناسک ادا کیے۔ افریقی ملک سے تعلق رکھنے والے ایک اور حاجی جو کہ جدہ میں مقیم تھے، ان کا کہنا تھا کہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کسی وبائی دور سے گزر رہے ہیں۔ ہر شخص کے دل اطمینان اور سکون سے لبریز تھے۔ خوشی و سرشاری کے یہ جذبات ہر ایک کی آنکھوں سے عیاں ہو رہے تھے۔ یہ لمحات ہم تا حیات فراموش نہیں کر سکتے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔